وہ اپنے بچوں کا غریبوں کی مدد کی جائے. بجلی کے اٹھا کے پھر رہے ہیں اور وہ بل پہ نہیں, کہاں جائے غریب آدمی, کس سے مانگے؟ اللہ رسول سے وہ بس مدد. جو دور نون لیگ کا آیا ہے نا, نون لیگ کے دور کے علاوہ کوئی تاجروں کی خوشحالی دیکھی نون لیگ کے دور میں دیکھی, مزدور کی خوشحالی کے دور میں دیکھی ہے, غریب کی خوشحالی دیکھی ہے نون لیگ کے دور میں دیکھی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, عظیم الشان ٹی وی بہت کم عرصے میں مقبولیت حاصل کرتا جا رہا ہے. تاجروں کے مسائل ہوں, عوامی مسائل ہوں, یا حکمرانوں تک عوام کی آواز پہنچانی ہو, تو عظیم الشان گلی گلی محلے محلے میں عوام کی, تاجروں کی آواز اوپر تک پہنچا رہا ہے. اسی سلسلے میں آج ہم انجمن تاجران زیب روڈ کے صدر جناب شیخ محمد حامد اور منتخب صدر ہیں. شیخ صاحب, آپ یہ بتائیں اس روڈ کے سب سے اہم مسائل کیا ہیں؟ اس روڈ کے سب سے زیادہ جو اہم مسائل پہلے بہت زیادہ تھے جی. یہ روڈ نامکمل تھا, ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا, گند اور غبار کا شکار تھا, لائٹوں کوئی لائٹ نہیں تھی یہاں پر. جس وقت سے میری صدارت آئی ہے, میں نے یہاں پر آ کر سب سے پہلے یہاں پر اسٹریٹ لائٹ کا انتظام کروایا. اس کے بعد میں نے یہاں پر کیمرہ CCTV کیمرے لگوائے ہیں, اور اب جو ہے نا سڑک کا روڈ کا کام بالکل مکمل ہو چکا ہے ماشاءاللہ. اور اس روڈ کو تکمیل تک پہنچایا, یہ تعمیر مکمل ہوئی. اور اب دیکھیں روڈ کی گرپ دیکھیں, آپ کے سامنے ہے. روڈ بڑا رواں دواں ہے, کوئی اس میں کوئی گند کوئی غبار نہیں ہے. اس وقت صاف ستھرا روڈ ہے. اور انجمن تاجران, میری جو بازار کی یونین ہے, میرے عہدیداران ہیں اور میرے جو دکاندار ہیں وہ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہیں, کیونکہ میں نے جو چیز اپنے ذمہ بیڑا لیا تھا میں نے انشاءاللہ ان کو کر دکھایا ہے. شیخ صاحب, موجودہ حکومت کے دور میں مہنگائی کی کیا صورتحال ہے؟ مہنگائی تو جی اس وقت ایسی زیادہ ہو چکی ہے, اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ کمر توڑ مہنگائی ہے. جو غریب آدمی, جو مزدور آدمی ہے, وہ بیچارہ روٹی پوری کرے, پیٹرول کو کس طریقے سے اپنی گاڑی میں ڈلوائے, کیا بجلی کو بل بھرے, تو کیا وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے, کیا وہ اپنے بچوں کو کیا کفالت کرے, اور کیا اس کی تعلیم حاصل کرائے بچوں کو. اس وقت اتنی زیادہ شدت کا شکار ہے یہ ساری دنیا کہ بھئی گورنمنٹ کو چاہیے کہ خدا کے واسطے اس پہ کوئی رحم اور کرم کریں. کوئی کم از کم غریبوں کے لیے جس طرح دنیا میں پیکج بنے ہوئے ہیں, اس طرح غریبوں کے لیے کوئی پیکج بنائے جائیں. چلو اگر گورنمنٹ کو ٹیکسز اسی چاہیے, لوگ دے بھی رہے ہیں, تو لوگوں کے اس ٹیکسز کی جو ہے نا اس میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ نکال کے کوئی غریبوں کی مدد کی جائے. جس طرح کا ان کو بیچاروں کو حق ہے ان کا, وہ کہاں جائیں, دوری نہیں لگتی, وہ کدھر جائے, کس سے بھیک مانگے. سفید پوش آدمی جو ہے نا بل بجلی کے اٹھا کے پھر رہے ہیں اور وہ بل پے نہیں کر سکتے. ہاں جی, وہ اپنے بچوں کو خود روٹی نہیں کھلا سکتے, وہ روتے ہیں, مرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, وہ پھر خودکشیوں پہ, چوریوں پہ, ڈکیتیوں پہ, ان پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. معاشرہ جو ہے نا اسی طرح جو ہے نا بدکاری کا شکار ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے خدا کے واسطے ان غریبوں کے لیے جیسے دنیا میں پیکج بنائے گئے ہیں, اس طرح ہمارے پاکستان میں بھی پیکج بنائے جائیں. کوئی بیت المال سے لیا جائے, کوئی کسی حساب سے لیا جائے, کوئی لوگوں کی زکاتوں میں سے لیا جائے, تو غریبوں کا کوئی سنے اور ان کی مدد کرے. اللہ رسول ان سے خوش ہوگا. سابقہ حکومت اور موجودہ حکومت کے دور میں سوئی گیس اور بجلی کے بلوں میں کیا فرق؟ سابقہ حکومت کے جو بل تھے نا جی سوئی گیس کے, وہ بہت ہی نہایت مناسب قیمتوں پر تھے, اور ہر بندہ اس کو پے آسانی سے کر لیتا تھا. اور پے کرنے کے بعد وہ اپنی بچوں کی کفالت بھی کر لیتا تھا, بچوں کی دوائیاں بھی کر لیتا تھا, بچوں کی پڑھائی لکھائی بھی کر لیتا تھا. اب تو بل ہی پورا نہیں کر سکتا. اب اس دور میں تو یہ حال ہے کہ وہ بچوں کی اگر وہ بل نہیں میٹر اتار کر لے جاتے ہیں, اگر وہ میٹر بچاتا ہے تو بچے بیچارے بھوک سے مر جاتے ہیں. تو وہ کہاں جائے غریب آدمی, کس سے مانگے؟ اللہ رسول سے وہ بس مددگار ہے, اور یہاں پر کوئی اس کا آدمی اور ناصر نہیں ہے. شیخ صاحب, آپ کے اس روڈ پہ چوریاں ڈکیتیاں تو زیادہ نہیں ہیں؟ اس روڈ پہ جی پہلے بہت ساری چوریاں ڈکیتیاں ڈیلی بیس پر ہی ہو رہی تھی. روز دکانوں کے تالے ٹوٹ جاتے تھے. ہم نے یہاں پر CCTV کے لگوائے ہیں کیمرے, تو ان چیزوں سے کافی حد تک کور اپ ہوا ہے.
پھر ہم نے 2 گارڈ رکھے ہیں ماشاءاللہ 5 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک وہ ان ڈیوٹی پر ہوتے ہیں. ان سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی، یہ ساری چیزیں بچت میں آ گئی ہیں. غریب آدمی اگر کسی کی دکان لٹ جاتی ہے وہ دوبارہ کھڑا ہونے میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو انہی کی وجہ سے جو ہے نا جی ساری چیزیں ہم اپنے یونین والے خود پے کرتے ہیں اپنی جیب سے. کوئی ہمیں گورنمنٹ کوئی سپورٹ نہیں کرتی، کوئی بندہ کوئی سپورٹ نہیں کرتا. یہ صرف یونین سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ غریب آدمیوں کی دکانیں ان کی جو ہے نا چیزیں بچ رہی ہیں. لاک ڈاؤن میں جو کاروباری صورتحال تھی، کاروبار بند رہا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک کاروباری پوزیشن کیا ہے؟ صدر جی بہت اچھے کاروبار تھے. جیسے لاک ڈاؤن ہوئے اس وقت سے تو غربت نے بس لوگوں کو پکڑ ہی لیا، دیکھ لیا، اس کے گھر کو پکڑ لیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی جب سے لاک ڈاؤن کا دور شروع ہوا ہے لوگوں کے لیے، بیچاروں کے لیے بڑے مسئلے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. بڑی مشکل ہو گئی ہے روزی روٹی کمانا. وہ بہت مشکل سے روزی روٹی کمائی جاتی ہے. کاروبار پہ وہ کاروبار نہیں رہے، وہ تجارت نہیں رہی. وہ چیزیں ساری جو ہے نا جی پتہ نہیں وہ اللہ نے پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، کیا کرونا کہاں سے آ گیا ہے. اس کرونا کے آنے سے جو ہے نا جی جتنا بھی ہمیں لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ بیچارے بس بے بسی کے عالم میں پھنسے پڑے ہیں. آپ پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ کو قریب سے دیکھتے ہیں، ان میں سے اور پی ٹی آئی میں سے سب سے اچھی جماعت کون سی ہے؟ ہم نے تینوں چاروں دور دیکھے ہیں جی، شروع سے دیکھے ہیں. جو دور نون لیگ کا آیا ہے نا، نون لیگ کے دور کے علاوہ کوئی اچھا دور نہیں دیکھا ہے. تاجروں کی خوشحالی دیکھی نون لیگ کے دور میں دیکھی، مزدور کی خوشحالی دیکھی ہے نون لیگ کے دور میں دیکھی ہے، غریب کی خوشحالی دیکھی ہے نون لیگ کے دور میں دیکھی ہے. ہر بندہ خوشحال تھا، آسانی سے اپنے بجلیوں کے بل پے کر رہا تھا، آسانی سے اپنے بچوں کو پال رہا تھا، آسانی سے اسکولوں کی فیسیں پے کر رہا تھا. لیکن اب تو بہت مشکل ہو گیا ہے. اب تو لوگ جو ہے نا بس جھولی اٹھا کر عمران خان کو بددعائیں ہی دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. صرف وہ یاد کر رہے ہیں کہ خدا کریم ہمیں میاں محمد نواز شریف جیسی حکومت دوبارہ نصیب ہو. میاں نواز شریف اس ملک میں دوبارہ آئے اور آ کر اپنے پاکستان کی اس لگام کو سنبھالے، غریبوں کے مستقبل کو سنبھالے. غریب مر رہا ہے، کوئی حکومت سننے والی نہیں. آپ یہ دیکھیں کتنے باہر سے قرضے لیے جا رہے ہیں، سارے کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی ایک کام نہیں کیا اس گورنمنٹ نے، کوئی رتی بھی اس گورنمنٹ نے کسی کو خوشحال نہیں کیا. نواز شریف کے دور میں اگر کوئی چیز لی جاتی تھی تو وہ خوشحالی میں آتی تھی. دوائیاں دیکھ لیں، دوائیوں کا حساب دیکھ لیں. کسی کو شوگر تھی تو وہ اپنی پہنچ میں آرام سے دوائی لے لیتا تھا. آج تو اس کے بیچارہ شوگر والا مر جاتا ہے، دوائی نہیں لے سکتا. بلڈ پریشر والا مر جاتا ہے، وہ دوائی نہیں لے سکتا. کہاں سے لائے پیسہ، کہاں سے کچھ کرے؟ کاروبار ہی نہیں رہے، وہ کاروبار ہی نہیں رہے جو نواز شریف کے دور میں تھے. موٹر وے کی خوشحالی دیکھو، نواز شریف کا دور تھا ماشاءاللہ. انہوں نے جی سڑکیں، روڈ، موٹر وے ساری انہوں نے یہ ساری چیزیں بنا کر دی ہیں. اسے پی ٹی آئی کی حکومت میں تو کچھ بھی نہیں ہمیں ملا. اگر میاں نواز شریف آئیں دوبارہ، کیا ان پر کرپشن کا الزام ثابت ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ دیکھیں جی، نہ وہ چور تھا نہ وہ چور ہے. اس کو چور بنایا گیا ہے اور اس کو چور کا ابھی تک اس پہ کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی. اور اس کو بیچارے کو بے گناہی کی ثبوت میں اس کو باہر ملک در بدر کر دیا گیا. یہ زیادتی اس کے ساتھ کیا ہماری پوری قوم کے ساتھ ہو رہی ہے، ہمارے پورے ملک کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ جو یہود و نصارا ہمارے اوپر جو مسلط کر دیے گئے ہیں، یہ صرف ہمیں جو ہے نا جی اچھے حکمرانوں سے محروم کرنے کے لیے کیا گیا ہے. نواز شریف ایک عظیم انسان ہے، وہ غریبوں کا ہمدرد ہے، غریبوں کے بارے میں سوچتا ہے، غریبوں کی اس کی دعائیں ہیں اس کے ساتھ. انشاءاللہ جب بھی وہ آئے گا غریب کی دعا سے آئے گا اور ضرور آئے گا. ہماری تاجروں کی اور ہم دوستوں کی، غریبوں کی، سب کی یہی دعا ہے. یا اللہ کریم ہمارے پاکستان کو نواز شریف جیسا لیڈر نصیب فرما. اللہ تا حیات اس کو اور اس کے آنے والے بچوں کو اس ملک کی لگام ان کے ہاتھوں میں رکھنا میرے مالک. پاکستان زندہ باد.